تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو، معبود سے بھی خاص قسم کی محبت کی جاتی ہے. وہ محبت میں آپ معبود یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. وہ کون سی محبت ہے؟ وہ اس محبت کی بنا یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو علی کل شیء قدیر اور علم اس کا کامل. اللہ کا علم بھی کامل ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ. تو آپ سمجھ لو کہ اللہ سے بھی محبت جس میں شرکت جائز نہیں ہے، وہ والی محبت ہے جو عابد کو معبود سے ہوتی ہے، جو عبادت کرنے والے کو اس سے ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے. اور اس محبت کے اثرات کیا ہیں؟ جیسے میاں بیوی کی جو محبت ہے، اس محبت کے اثرات کچھ اور ہیں، ایک دوسرے کی جنسی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں اور باپ سے جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کے اثرات کچھ اور ہیں. ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھ کے سونے کا دل کرتا ہے. باپ سے جو محبت ہوتی ہے، اس کے اثرات کچھ اور، اس کی تعظیم کا دل کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کا دل کرتا ہے. تو ہر ایک کی محبت الگ ہوتی ہے. اپنے بچوں پہ جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. ان کو پیار کرنے کا دل کرتا ہے، ان کو کھلونے دے کے بہلانے کا دل کرتا ہے، ان کے سامنے شکلیں بگاڑ کے ان کو ہنسانے کا دل کرتا ہے، ان کے کہہ کے سننے کا دل کرتا ہے، ان کے لیے پراپرٹی جائیدادیں بنانے کا دل کرتا ہے، ان کے مستقبل کا سوچنے کا دل کرتا ہے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اللہ سے جب محبت ہوتی ہے، اس کی عبادت کا دل کرتا ہے. اور عبادت کا جزو اعظم ہے دعا. اللہ کرے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اس کو پکارنے کا دل کرتا ہے کہ مصیبت میں کس کو پکارا جائے گا؟ اس اللہ کو، کسی اور کو نہیں پکاروں گا. اعتماد صرف کس پہ کروں گا؟ اس اللہ پہ. یہاں پھر وہ لوگ مشرکین بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہیں تم پکارتے، پولیس کو نہیں پکارتے ہیلپ لائن میں؟ ہے بھائی، تم جب سمندر میں ڈوب رہے ہوتے ہو تو ہیلی کاپٹر وہ ریسکیو ٹیم کو نہیں پکارتے؟ بھائی یہاں پکار کا مطلب وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کرو. ہمارے معبود کو، اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ جب سارے اسباب فیل ہو جائیں تو وہ ان ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے. اور ناکامی کا کوئی سبب بھی نہ ہو، کامیابی کے نقشوں میں ناکامی پیدا کر سکتا ہے. وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہے. جو اپنی قدرت سے کان بنا سکتا ہے، کتنی پیچیدہ مشین کھوپڑی میں لگا دی اس نے، اور کیسے ایک پانی کے قطرے میں جس کو منی کہا جاتا ہے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جب وہ جاتا ہے قطرہ، اسی میں آنکھ، اسی میں کان، اسی میں ناک، اسی میں دل، اسی میں دماغ، اسی میں لیور، یہ ساری چیزیں فٹ فاٹ بن کے 9 مہینے میں بچہ آیا مارکیٹ میں. اور جیسے ہی مارکیٹ میں آیا فوراً مارکیٹ میں اس دودھ بھی اویلیبل ہے اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں. اتنا تو دنیا کی کوئی گورنمنٹ بیدار نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے علی کل شیء قدیر. پہلی دفعہ اس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو بنایا، اس کے بعد اسباب میں جکڑ دیا اس نے. اب ایک اسباب کے تحت کائنات چل رہی ہے. پہلی مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا، کن بولا اور سب کچھ ہو گیا. بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا، بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا. تبھی تو سائنسدان پریشان ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کرنے کے لیے بندر کے کھاتے میں ڈال دیا اس کو، یہ بندر سے پیدا ہوئے. پھر ان سے پوچھو بندر کس سے پیدا ہوا؟ وہ فلاں سے پیدا ہوا. وہ کس سے پیدا ہوا؟ وہ فلاں سے پیدا ہوا. پھر ہوتے 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 ایک سیل کی طرف آتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہاں کے گاڑی پنچر. یہ کیسے پیدا ہوا؟ پنچر. چلو یہ اس کے بھی کوئی لاجک بنا لو، یہ ایسے پیدا ہوا تو یہ بھی تو کسی چیز سے بنا ہے. وہ کس سے پیدا ہوئی؟ کائنات کی پہلی اکائی کیا ہے؟ یہاں کے سارے ملحد پنچر ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر الٹا ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں اچھا یہ کائنات اگر خود سے نہیں پیدا ہوئی تو پھر خدا خود سے کیسے پیدا ہو گیا؟ اور بھائی اس کائنات کو ہم جانتے ہیں، یہ خود سے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. خدا کو ہم اس کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں جانتے، تو دونوں میں سے ایک کو تو فرض کرنا پڑے گا. یا تو یہ کائنات خود سے ہے ہمیشہ سے، یا بنانے والا ہمیشہ سے ہے. فزکس کے سارے لاز اس کائنات پہ اپلائی ہوتے ہیں، اور سارے لاز، سارے قوانین کہتے ہیں یہاں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بن کیسے خود بخود گئی؟ وہ فزکس کے جو قوانین ہیں وہ خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں، وہ مخلوق تھوڑی ہے، وہ تو ہماری عقل سے بالا تر ہے. اب دو میں سے ایک چیز تو فرض کرنی پڑے گی نا میرے بھائی، یا تو اللہ ہمیشہ سے ہے یا کائنات ہمیشہ سے. ہم نے کہہ دیا بھائی اللہ ہمیشہ سے، تو ہمارے پاس جواب آسان ہے، کہتے ہیں کیسے ہے؟ ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے ہے، اللہ کی حقیقت کون جانتا ہے. لیکن آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر کائنات ہمیشہ سے ہے، کیسے ہے؟ کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب
نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کائنات ہماری عقل سے بالاتر ہے. کیوں بالاتر ہے بھائی؟ کائنات عقل سے بالاتر ہے تو اس کے بارے میں قوانین پیش کیوں کرتے ہو؟ فزکس کے جتنے قوانین ہیں خدا کے بارے میں تھوڑی اس کائنات کے بارے میں ہے نا. اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھو رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایسا کرو گے تو کون آئے گا. یہ فزکس کا تو لا ہے. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایسا کرو گے تو کون آئے گا. یہ دیسی لا ہے. کچھ فزکس کے قوانین وہ ہیں جو سائنسدانوں نے بنائے, کچھ ہمارے رکشے ٹیکسی والوں کے بھی فزکس کے لاز ہیں. ایسا کرو گے تو کوئی بھی بولو نہیں آئے گا, اور ایسا نہیں کرو گے تو سب آ جائیں گے. یہ ایک دوسرا لا ہے جو اس کے الٹا کر کے بنایا گیا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی تو ایسا کرے گا تو پھر کون آئے گا, یعنی تو بس سلوکی کر رہا ہے میرے ساتھ, میں تیرے گھر آیا چائے کا نہیں پوچھ رہا, ایسا کرو گے تو کون آئے گا. تو جواب میں کیا کہتا ہے, ایسا نہیں کروں گا تو سب آ جائیں گے. یعنی میں سب کو چائے کا پوچھنا شروع کر دوں, سب کو کھانا, تو پھر تو لائن لگ جائے گی نا. تو خیر, تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی. ہم یہ بات کر رہے تھے, کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ معبود والی محبت وہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اس محبت کے اثرات کیا ہیں؟ جیسے میں نے بھی مثال دی, ماں کی محبت کا اثر الگ, باپ کی محبت کا اثر الگ. باپ کی محبت کا اثر یہ نہیں کہ گود میں اٹھا کے پیار کرنا شروع کر دو اس کو. باپ کی محبت کا اثر ہے تعظیم, رسپیکٹ, کڑوی کسیلی برداشت کرو. کبھی کبھار ایک آدھ تھپڑ لگا دیا, برداشت, ابا ہے بھائی. ماں کی محبت کا اثر کیا ہے؟ اس کے قدموں میں بیٹھو, اس کی گود میں سر رکھو, کتنا مزہ آتا ہے, خاص طور پہ جب بوڑھی ماں ہو. آہا, اس سے زیادہ تو مزے کی دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں. تو اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے, کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے, ہم اس سے محبت اسی بیس پہ تو کرتے ہیں, بہت پاورفل, اور ہر چیز کا اسے علم ہے. تو پھر راز و نیاز کس سے کیا جائے؟ اللہ سے. وہ آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی, ماں کے پیٹ میں تھے تم, وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے, تم سے محبت کرتا ہے, ماں سے بھی 70 گنا زیادہ. علی کل شیء قدیر ہے, اس کی عظمت ہے, اس کا جلال ہے. لہذا جب بھی پکارا جائے گا, وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے. اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے, میں کہتا ہوں پانی چاہیے, آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے. یہ وہ مدد نہیں ہے, یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے, یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے, یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے. وہ بغیر سبب کے کام کرے, اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت. کوئی سبب نہیں ہے, کر دیا اس نے. جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا, قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا, بڑے پھڈے ہو رہے تھے, بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے. اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا, اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا, میرا قاتل یہ. یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر. یہ ہوتا ہے یہ معجزہ. کرامت اب بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا. فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو. اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں, بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی, تو نہیں مانے آپ. لیکن معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی, کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے, آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا, پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو, تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے, پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے. بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی. لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکو ہیں, تو نہ مانو آپ. لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکو نہیں ہے, کیوں پھینکوں گا بھائی؟ کیوں جھوٹ بولوں گا میں؟ اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی, تو پھر یہ
ہمارا انکار نہیں ہے، پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے. یہ وہی لا مذہبیت ہے، الحاد ہے، جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے. کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں، کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے. یہ غلط ہے. کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. توحید، کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ. اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے. یا تو بغیر سبب کے کر دے گا، جیسے میں نے مثالیں دی. فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، گھوڑے پہ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، راستہ بھلا دیا اللہ نے. صحیح ہے نا؟ آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، مارے گئے. بس آگے پانی، پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے. اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا؟ ہے بھائی؟ امپاسبل. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد، تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو. اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا، ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں. اس پہ توکل کرتے؟ نہ. بھائی اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو. صرف اللہ کو. صرف اللہ. عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے، مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں. نا صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ. کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں. کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا. آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم صرف زبان سے بولتے ہو، حقیقت میں تم نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو تم. آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں، مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام، اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا. میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا، کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا. تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو، وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے. کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ جو پانی تھا 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے، چلو بھائی نکل جاؤ.
موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی، ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے، وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے، اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا۔ تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے، لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے، ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے، کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی، یہ غلو ہے۔ سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟